یا آپ اور دور ہو جاتے ہیں. تو ہر تکلیف میں یہ دیکھیں کہ اس تکلیف نے آپ کو قریب کیا یا دور کیا. اگر آپ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر انعام شروع ہو جاتے ہیں. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، لیڈرشپ کے منصب پہ فائز کرنے والا ہوں. آج آپ دیکھیں صرف مسلمان نہیں، یہودی، عیسائی، مشرکین عرب، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں. واقعی امام بن گئے، وہ سب کے امام بن گئے. لیکن یہ ایسے ہی امامت نہیں ملی تھی ان کو، یہ بلند درجے یوں ہی نہیں ملا کرتے. تو اس وقت قال ومن ذریتی، انسان کو جب کوئی چیز ملتی ہے نا تو فوراً سب سے پہلا خیال اس کو کیا آتا ہے؟ میرے بچوں کا کیا ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو بچوں سے ہی محبت ہوتی، فطری محبت ہے، یہ کوئی اسے کم نہیں کر سکتا. یا پھر ماں باپ سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد باقی رشتے بھی آ جاتے ہیں. ایکسیپشنل کیسز کچھ ہو سکتے ہیں جو ان کے علاوہ بھی ہوں، لیکن عمومی طور کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ان کا میری ذریت کا کیا ہوگا. یاد رکھیے ذریت جو ہوتی ہے نا، وہ صرف جو سامنے کے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، بچوں کے بچے نسل کے لیے استعمال ہوتے. میری نسلوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی امام رہے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پارشلی تو وعدہ پورا ہوا کہ آپ کی اولاد میں سے جو نیک تھے وہ امام بنے. سب سے زیادہ پیغمبر دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد بلکہ جتنے پیغمبر نون پیغمبر ہیں وہ سب کے سب انہی کی اولاد میں سے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ تو دنیا سے جا چکے، لیکن کیسا بڑا صدقہ جاریہ، ایک کے بعد ایک سینکڑوں سالوں پر محیط. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں، بنو اسماعیل میں سے. کچھ ایک اولاد وہ ہے جس میں سے حضرت اسحاق میں سے یعقوب میں سے 12 بیٹے، پھر ان کے آگے 12 نسلیں، اور وہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یہ سب انہی کی اولاد میں سے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیٹے سے تو فوری طور پر سلسلہ شروع ہو گیا امامت کا، اور دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام فوری طور پر کوئی نبی نہیں آیا. تقریباً 2000 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ایک دعا ہزاروں سال بعد قبول ہو رہی ہے. لیکن اگر کوانٹٹی کے اعتبار سے کوالٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے، درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے، رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو چاہے وہ ہزاروں سال بعد پوری ہوئی دعا، لیکن مقام کہاں ملا. تو یہ اس میں ہمارے لیے زندگی کا ایک لیسن ہے کہ بعض ہماری دعائیں انسٹنٹلی فوراً قبول ہو جاتی. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کام کے نتیجے دیکھ لیتے ہیں، یعنی اچھے کاموں کے، اور بعض وقت نہیں دیکھتے تو ہم تھوڑا مایوس بھی ہونے لگتے ہیں. پتہ نہیں میں ٹھیک بھی کر رہی ہوں کہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا نظر آتا، مجھے بس اس کام کو میرا خیال ہے چھوڑ ہی دینا چاہیے. شیطان ایسے بس اسے ڈالتا ہے، اتنی دعائیں کی ہیں، اتنی چیریٹی دی ہے، اتنا فلاں کیا ہے، اتنا تعلیم دی ہے، لیکن کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آتا. آپ کو کیا معلوم کس پہ کہاں بیٹھے کیا اثر ہو جائے، اور وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو. انسان کے اوپر لازم ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے، جو اللہ کا حکم ہے مانتا چلا جائے، جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، خلوص کے ساتھ پوری کرتا چلا جائے. نتائج اللہ پہ چھوڑ دے، وہ آج فائدہ دیتا ہے یا کل دے گا، دنیا میں دیتا ہے یا آخرت میں. لیکن ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، دنیا میں بھی دیتا ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام جس مشکل سے گزرے، ان میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح آگ میں پھینک دیے گئے، کس طرح باپ نے گھر سے نکال دیا، کیسی تکلیفوں سے گزرے، لیکن وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا، کہیں نہیں جھکے، کہیں کمپرومائز نہیں کیا، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اجر بھی تو اتنا ہی بڑا ملا نا. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ خواہش ہے، اس کو قرآن میں ایک جگہ یوں پورا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں کر دیا. نبوت اور کتاب کو، نبی بھی انہی کی اولاد میں سے اور کتابیں بھی ساری انہی کی اولاد میں آئیں.
تو یاد رکھیے انبیاء میں سے یہ واحد نبی ہیں کہ جن کی اتنی واضح دعا اپنی اولاد کے لیے ہے. اور صرف یہی نہیں، آگے بھی آپ دیکھیں دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے. قرآن میں کئی جگہ ان کی دعائیں آتی ہیں. اور دعا جو ہے نا وہ ایک کسی انسان کے بہت ہمبل ہونے کی علامت ہوتی کہ وہ اللہ کے آگے بھکاری بنا ہوا مانگتا ہے. وہ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ سے بڑی امیدیں رکھتا ہے. وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مانگنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. لم اکم بدعائک رب شقیہ. کیسی دنیا میں دعا قبول، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، 100 سال سے اوپر عمر کو پہنچ گئے اور اللہ نے اولاد دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں. مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں کے رویے سے مایوس بھی ہونے لگتے ہیں. دعا بھی کرتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، یہ نہ نماز کی طرف آتے ہیں نہ دین کی طرف آتے ہیں، یہ کوئی کام سیدھا نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا، ہم دنیا سے اڑ جائیں گے، ان کو کون پوچھے گا، پتہ نہیں کیسے کیسے اندیشے ہوتے ہیں. دعا کرنا نہ چھوڑیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ہی آپ کے طریقے پہ پلٹ آئیں. تو آپ کا کیا طریقہ؟ اللہ کا طریقہ. اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے نا. باقی رزق روزی تو اللہ کا کام ہے، اللہ کا دین ہے، وہ سب کو دیتا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں مرتا. لیکن جو لوگ خود دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی سب سے بڑی تڑپ یہی لگ جاتی ہے کہ اللہ بچے بھی صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ مرنے کے بعد اولاد جو ہے اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں اور چیزوں کے ساتھ ساتھ. پھر کیا ہوا؟